کہ وہ رات ایسی ہوگی پرسکون ہوگی، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی، اور وہ صاف و شفاف رات ہوگی، ایک سکون انسان کو عبادت کرنے والے کو محسوس ہوگا۔ کشمیر لائف کے خیبر آج کی ملاقات رمضان اسپیشل میں آپ سب ناظرین کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ سب ناظرین جانتے ہی ہوں گے، ہم رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، اور اس آخری عشرے میں ہم طاق رات کی تلاش میں ہوتے ہیں، جسے ہم لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں۔ تو آج اس رات کی فضیلت اور اہمیت پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے استاد حدیث والفقہ دارالعلوم قاسمیہ اور امام و خطیب جناب مفتی محمد اسلم میر صاحب کو۔ تو آئیے ان سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا شمارے میں خیر مقدم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک چل رہا ہے، آخری عشرہ۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے تو گزر چکے ہیں۔ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا۔ رمضان المبارک جو ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے جب جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا لیکن پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کروائی، پھر بھی اپنے گناہ معاف نہیں کروائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی تھی۔ سیدھی سی بات ہے، جب سید الملائکہ بد دعا کریں گے اور آمین کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین والمرسلین ہے، تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، وہ دعا قبول ہوگی۔ اس لیے انسان کو شروع رمضان سے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنا سکیڈول بناؤں، اپنا وہ چیزیں، اپنے اوقات جو ہے، عبادت کے اوقات، کاموں کے اوقات، پہلے اس چیز کا نظم بنا کر رکھے کہ عام دنوں میں انسان 11 مہینے انسان خوب جم کر دنیا کماتا ہے اور کم سے کم ٹائم دیتا ہے مسجد میں، عبادت میں، لیکن اس مہینے میں انسان اس کا بالکل الٹا کرنا چاہیے کہ 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں انسان عبادت میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمارے لیے اسی لیے رکھا ہے، تبھی اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عشرے رکھے ہیں۔ ایک ہے عشرِ رحمت، ایک ہے عشرِ مغفرت، اور ایک ہے عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور عشرِ رحمت بھی گزر چکا ہے، عشرِ مغفرت بھی گزر چکا ہے، تو اگر انسان کو اب بھی احساس ہوگا ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، اب بھی انسان اپنی مغفرت کروا سکتا ہے، اور ہم سب دعا کریں گے کہ جو یہ 2 عشرے گزر چکے ہیں، اللہ تعالی ہم کو عشرِ رحمت میں بھی ہمارا حصہ مقرر کرے، ہمیں وہ نصیب فرمائے، عشرِ رحمت کا امیدوار بنائے، عشرِ مغفرت کا امیدوار بنائے، اور جو آخری عشرہ ہے عتق من النار، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کر دے۔ اور عشرِ اخیر میں ایک فضیلت ہے، ایک رات کو جس کو ہم شب قدر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ شب قدر جو ہے بڑی فضیلت کی چیز ہے، فضیلت والی رات ہے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی، اسلام میں لیلۃ القدر جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اسے سب سے زیادہ بابرکت رات کیوں کہا گیا ہے، اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، چونکہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کریں تو کسی انسان کو اس کے بارے میں اپنی رائے بیان نہیں کر سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فضیلت بیان کی، جسے قرآن پاک میں ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے، سورہ شریف، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر
سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورہ شریف میں پوری اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کی ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ اصل میں شب قدر جو ہے اس امت کی خصوصیت ہے۔ رمضان المبارک اس سے پہلے جو امتیں آئی ہیں رمضان المبارک ان کو بھی نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا کیا تھا، جس طریقے سے قربانی ہے، حج وغیرہ ہے، بہت سارے احکام ان امتوں پر بھی تھے۔ کچھ امت پر کچھ ایک آدھ نماز بھی تھی فرض، لیکن اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد امت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر عطا کی ہے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ شب قدر کی جب حدیث مبارک کو ہم دیکھتے ہیں بڑی فضیلت ہے، اور جب قرآن پاک بھی اسی رات میں نازل ہوا تو اس کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے درمیان ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے، جیسے کتابوں میں مذکور ہے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اس کا نام شمعون تھا، اور بعض کتابوں میں اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ وہ 1000 سالوں تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، قتال کرتا رہا، اور حتیٰ کہ اس کا جو گھوڑا تھا اس کا زین نمدہ کبھی خشک ہی نہیں ہو، ہمیشہ گیلا ہی رہتا تھا، کیونکہ اتنا وہ اللہ کے راستے میں دوڑتے تھے، قتل و قتال کرتے تھے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ تو جب صحابہ نے اس کا تذکرہ سنا تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ کی تمنائیں بھی رہی ہوں گی، صحابہ نے التجائے بھی کی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہمیں بھی اتنی عمر ہوتی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی من 60 الی 70، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، اکا دکا 60 70 80 100 تک جائے گا، ورنہ اکثر امتیوں کی عمریں یہی 60 70 سال ہے۔ تو صحابہ نے بھی تمنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کاش ہمیں بھی اتنی عمریں ہوتی، ہم بھی زیادہ زیادہ عبادت کرتے، ہم بھی زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر وہ چیز کرتے جو اس بندے نے کیا ہے۔ تو ہو سکتا صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمنا کی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آئی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے بے حد ہمدردی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہوگی، جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ شب قدر عطا کی ہے، کہ اس میں کہا گیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ حالانکہ شب قدر کے بارے میں اللہ خود ہی فرماتے ہیں اے نبی جی آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، وہ قدر کی رات کیا ہے۔ یہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے کسی کو ہم کہتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے کہ میں جب فلانی جگہ گیا وہاں میں نے کیا دیکھا، آپ کو کیا پتا ہے کہ میرے پاس کیا چیز ہے، یعنی اس کا شوق بڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زیادتی تشویق کے لیے یہ سوال آپ سے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اے نبی جی آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ قدر کی رات کیا ہے۔ پھر آگے خود ہی اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر کی جو یہ رات ہے، یہ رات جو ہے قدر کی، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو جب ہم حساب کرتے ہیں یہ 83 ایئرز آتے ہیں، 83 سال اور کچھ 3-4 مہینے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ایک انسان 83 برس عبادت کرتا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ شب قدر کی عبادت اس کو نصیب ہوئی، اس کو یہ رات مل گئی، اس نے اس میں عبادت کی، قیام کیا، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، سب چیزیں انسان نے کی، تو اس انسان اور اس انسان کی نیکیاں برابر ہے۔ ہاں مگر ایک چیز ہے کہ جس انسان نے 83 سال گزارے ہوں اس میں عبادت کی، ان میں کوئی شب قدر نہ ہو، ٹھیک، پھر تو وہی اسی کی کیا کہتے ہیں فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ایک انسان اس رات میں عبادت کرے گا تو اس کو 83 برس اور کچھ مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور اس رات میں ہوتا کیا ہے، آگے اللہ خود ہی فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں تمام فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور خاص کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نزول ہوتا ہے دوسرے فرشتوں کے ساتھ، اور وہ ہر امر خیر کو، اچھی چیزوں کو لے کر آتے ہیں۔ یہ امر خیر کیا چیز ہے آگے خود ہی فرماتے سلام من کل امر سلام، یعنی امر خیر تو یہ ہے کہ فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں، ہر
بندے پر رحمت برساتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور تمام لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، جیسے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مطلب اس رات کی اہمیت اور اس رات کی تاریخ بھی بتاتے ہیں کہ کب تک یہ رات رہے گی۔ جیسے عام راتوں میں ہم کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اٹھو، تہجد کے وقت میں اٹھو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، کیا کوئی ہے جو مغفرت چاہتا ہے؟ آج میں مغفرت کروں گا۔ کیا کوئی ہے جس کو رزق کی تنگی ہے؟ آج میں اس کے رزق میں وسعت کروں گا۔ بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں کہنے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ لوگ دعائیں کرے، مانگے، تہجد میں اٹھے، لیکن اس رات کا ہر ساعت، ہر لمحہ برابر ہوتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر برابر صبح کی اذان تک، یا جس کو ہم کہیں گے صبح صادق یا طلوع فجر تک، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کسی خاص وقت کو کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ جو مغرب کے بعد 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، برابر طلوع فجر تک ایک جیسی فضیلت رہتی ہے۔ بندہ جب بھی چاہے گا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرے گا، دعائیں کرے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے، کیونکہ آگے ہم بیان بھی کریں گے کہ شب قدر میں اس کی نشانیاں کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ شب قدر کیا ہے، کہ ہے یا نہیں ہے، مجھے شب قدر ملی ہے یا نہیں، اگر کچھ علامتیں پائی گئی، اللہ کے رسول اگر ایسا ہو تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ دعا پڑھا کرو جیسے ہم تراویح میں پڑھتے ہیں آخری عشرے میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ بلکہ کچھ لوگ تو اس میں کچھ اضافہ بھی کرتے ہیں، وہ غلط پڑھتے ہیں، اس کی بھی تصحیح کرنا ضروری ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا عفو یا عفو یا عفو، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ترمذی شریف کی روایت ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، بس اتنا یہ حدیث میں، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ آپ یہ دعا کرنا، جب آپ یہ دعا کرو گے اس کا مطلب یہ اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے۔ تو انسان اس شب قدر میں یہ دعائیں کرنا چاہیے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جب نازل کیا ہے اس رات کو رکھا ہی ہے اس وجہ سے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے آ جائے، دعائیں کرے، عبادت کرے، تاکہ میں ان کو وہ سب چیزیں عطا کروں جیسے میں نے ان کو عطا کیا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ مفتی صاحب، لیلۃ القدر کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ کیسے ہم اس تاخرات کو تلاش کر سکتے ہیں؟ بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اکثر تو ہمیں کشمیر میں یہی ہے کہ ہم 27 شب کو یعنی 26 کی شام کو ہم یہاں شب قدر مناتے ہیں۔ اصل میں کچھ روایتوں میں ہے کہ 26 کی رات کو شب قدر آپ نے فرمایا کہ 26 کی رات کو ہے، کہیں پر یہ بھی ہے کہ 21 کی شب کو ہے۔ اصل میں چونکہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، یہ کسی ایک رات میں ہر سال بدل، کبھی 21 کو آئے گی، کبھی 23 کو آئے گی، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو، یہ بدلتی رہتی ہے۔ تو تمام احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی 26 کو طے کریں گے پھر اس حدیث کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا۔ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری طاق راتوں میں، آخری عشر کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس روایت کا پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔
تو لہٰذا آخری عشرے میں اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اصل میں یہ جو شب قدر کیسے پتہ چلتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ رات ایسی ہوگی، پرسکون ہوگی، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی، اور وہ صاف و شفاف رات ہوگی، ایک سکون انسان کو عبادت کرنے والے کو محسوس ہوگا۔ بلکہ قرآن کی نازل ہونے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک چیز ہوا کرتی تھی، یہ جو کاہن جادوگر وغیرہ ہوتے تھے، ان کو اپنے انڈر تابع جنات وغیرہ ہوتے تھے، شیاطین جن ہوتے تھے، یہ ان کو بھیجتے تھے آسمان پر خبریں چرانے کے لیے۔ تو پھر یہ خبریں چراتے تھے، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے کہ بارش برسانی ہے، وہ چیز کرنی ہے، یہ چیز، چونکہ فرشتے یہ سب کام انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر فرشتے آپس میں کہتے تھے آج آسمان پہ یہ فیصلے ہو گئے، تو جنات وغیرہ سنتے تھے۔ بعد میں فرشتوں کے یہ کام کرنے سے پہلے جنات اپنے جادوگروں کے پاس آتے تھے، پھر جادوگروں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو فلانی دن بارش ہوگی، فلانی دن اس آدمی کی وفات ہوگی، یہ سب چیزیں ہوگی۔ تو پھر وہ کاہن جب وہ کہتا تھا کہ فلانی دن بارش برسے گی، لوگ اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، تو پھر اس کے ساتھ وہ ایک سچ کے ساتھ 3-4 جھوٹ ملا دیتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو بڑا مانتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے ان کو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، قرآن پاک نازل ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری تفصیل کے ساتھ ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج کے بعد کوئی بھی شیاطین یا جنات وغیرہ کوئی بھی آسمان سے خبریں نہیں چرا سکتے ہیں، اگر کوئی آئے گا بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستارے ہیں، وہ ستارے ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ وہ ان پر گولے پھینکتے تھے، آگ کے گولے، ان کو جلا ڈالتے تھے، کچھ لوگوں کو، کچھ جنات کو پاگل بھی بناتے تھے، مجنون بناتے تھے۔ تو اس رات کو جنات وغیرہ ہمت ہی نہیں کرتے ہیں کہ وہ آسمان پر جائے اور خبریں چرائے، لہذا اس وقت ستاروں کا بھی یہی کام ہے کہ اس وقت وہ بھی جنات کے پیچھے بھاگتے نہیں، کیونکہ جنات آتے نہیں ہیں۔ یہ اس رات کی ایک علامت ہے کہ وہ رات ٹھنڈی ہوگی، خوشگوار ہوگی، پرسکون ہوگی، نہ زیادہ گرم بلکہ معتدل ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی صبح جب سورج طلوع ہوگا تو وہ سورج جو ہے، اس سورج میں شعاعیں نہیں ہوں گی، یعنی زیادہ روشن نہیں ہوگا، کم ہوگا، اس کی روشنی کم ہوگی۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ سورج اس وقت ڈائریکٹ ایک تھال کی طرح، جو ہم پلیٹ بولتے ہیں، اس کی طرح آفتاب جو ہے طلوع ہوگا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سورج میں اس دن شعاعیں نہیں ہوں گی۔ بلکہ اس میں اگر ہم اور بھی اضافہ کریں گے، جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو اس رات میں وہ نورانی مخلوقات بھی نظر آتی ہے، کبھی اللہ کا نور نظر آتا ہے، وہ سب چیزیں ان کو نظر آتی ہے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، ان کے دل میں تو صرف اللہ کا ہی خوف ہوتا ہے، وہی غالب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا، ہمیشہ وہ تقوی شعار ہے، متقی پرہیزگار بندے ہیں، ان سب کو یہ چیزیں نظر آتی ہے، تو ان سب کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہے۔ البتہ پھر بھی اگر کسی انسان کو نظر نہ آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو شب قدر نصیب نہیں ہوئی، بلکہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی طاق کراتے ہوں، چاہے 21 ہو، 23، 25 اینڈ تک، تو انسان ہر شب قدر میں کچھ نہ کچھ غروب آفتاب کے بعد 50 روپیہ 100 روپیہ صدقہ کرے، چاہے مسجد کو دے دے، کسی ادارے کو دے دے، کسی غریب کی مدد کرے، کسی غریب رشتہ دار کو دے دے، کسی یتیم مسکین جو بھی مدات ہے صدقات زکوٰۃ خیرات کے، ان کو دے دے، مغرب سے لے کر طلوع فجر سے پہلے دے دے، ایک کچھ کم قلیل پیسہ بھی اگر دے گا زیادہ دے گا، اور ہر برابر جو 5 راتیں ہیں طاق، ہر ایک چیز میں مطلب ہر ایک رات میں یہی چیز کرے، اور اس طریقے سے عبادت بھی کرے۔ اگر انسان کچھ نہیں کر سکتا پھر بھی کچھ نہ کچھ گھنٹے شب کرنا ہی چاہیے، حالانکہ کرنا چاہیے پوری رات، لیکن اگر کسی انسان کو مثال کبھی کسی انسان کو کوئی کام ایسا ہوتا ہے، کسی کوئی ایسا روزگار ہے، اس کو زیادہ مشقت ہے، صبح سویرے نکلنا پڑتا ہے، یہ پوری رات جاگ نہیں سکتا ہے، پھر بھی کچھ 1 2 گھنٹے 3 گھنٹے دینا چاہیے۔ بلکہ اس میں اور ایک چیز کا بھی اضافہ کروں گا
یا ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید 12 بجے کے بعد شب شروع ہوگا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اصل میں جو ہی غروب آفتاب ہو گیا، رات شروع ہو گئی، وہیں سے شب قدر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم سو جائیں، کھائیں پیے، بعد میں ہم کہیں 12 بجے مسجد میں جاتے ہیں یا گھر میں، جہاں پر بھی یکسوئی کے ساتھ ہم عبادت کر پائیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید آخر میں جائیں گے، نہیں، تو بلکہ غروب آفتاب سے ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، برابر طلوع فجر تک یا صبح صادق تک، اذان تک یہ وقت رہتا ہے شب قدر کا۔ مفتی صاحب آخری سوال پوچھوں گی، کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف رمضان کے دوران ہی عبادت پر توجہ دیتے ہیں اور جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے واپس غفلت کی طرف چلے جاتے ہیں، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ انسان یہ کنسسٹنسی کیسے مینٹین کرے، کیسے عبادت کو برقرار رکھے رمضان میں بھی اور پورے سال بھی؟ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 2 دشمن رکھے ہیں، ایک ہے شیطان اور ایک ہے انسان کا نفس۔ کیونکہ اس مہینے میں سرکش شیطانوں کو بند کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، تو انسان کا نفس رہتا ہے، تو انسان اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ تو کر پاتا ہے۔ جب ایک ہی دشمن ہو تو انسان اس کو پچھاڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ ایک تصور ہوتا ہے کہ رمضان ہے، مجھے وہ چیزیں کرنی ہے، یہ چیزیں کرنی ہے، انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ حالانکہ میرا ماننا یہ ہے اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ ایک تو تراویح تو ہم ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ثواب ملتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے۔ اس سے بھی زیادہ اگر انسان نفل نماز پڑھے گا رات کو، دن کو، تو بہت ثواب کی ہی امید ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن عام دنوں میں 11 مہینوں میں تو نفل سے بھی بڑھ کر نماز ہے، فرض نماز، تو اس میں بھی انسان کو پورے سال دھیان دینا چاہیے۔ تو رمضان مبارک میں انسان جیسے کرتا ہے، انسان کو پورے سال یہ چیزیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں ہے اور نعوذ باللہ 11 مہینوں میں اللہ نہیں ہوتا ہے، یا کوئی گناہ نہیں لکھتا ہے، کوئی ثواب نہیں لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ وسلم کے زمانے میں بھی وہی اللہ تعالیٰ تھے اور آج بھی اللہ تعالیٰ وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے، اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہیں گے، اور ہمارا یہی ایمان ہے۔ اور بلکہ یہ بھی ہے، کوئی انسان اللہ کی عبادت کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طاقت میں، اس کے خدا ہونے میں، اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تمام لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں پھر بھی کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کیا کہتے ہیں کمزوری نہیں آئے گی اس خدائی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ البتہ ایک انسان کو سوچنا چاہیے، جب ایک انسان پوری مہینے عبادت کرتا ہے تو پھر انسان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتا ہے، وہاں انسان پھر عید کے دن خوشی ملتی ہے، کیونکہ عید کے دن ایک مزدوری کا دن ہوتا ہے جس کو یوم الجزا بولتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ پورے مہینے کی مزدوری دیتے ہیں۔ مزدوری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ انسان آتا ہے، چاہے نئے کپڑے ہوں یا پرانے کپڑے ہوں، دھل کے ہوں، عطر وغیرہ لگا کر مسواک کر کے آتا ہے، زبان پر تکبیرات تشریق ہوتے ہیں، اگر بقرہ عید ہو تو بآواز بلند، عید الفطر ہو تو سرن انسان پڑھتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ راستہ ایک راستے سے آ جاتا ہے، دوسرے راستے سے جاتا ہے، تاکہ فرشتوں کی طرف سے اس کو سلامتی مل جائے۔ کیونکہ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے 7ویں آسمان پر، تو وہاں پر جتنے بھی فرشتے تعینات ہوتے ہیں، جتنے بھی فرشتوں کا وہاں مقام ہے، وہ سب فرشتے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ جاتے ہیں شب قدر میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر بندے کو وہ سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، رحمت ان پر برساتے ہیں، برکت کی دعائیں کرتے ہیں، سوائے وہ لوگ جو شراب خور ہوتے ہیں یا خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ان لوگوں سے یہ فرشتے ملتے نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے عید کے دن بھی فرشتہ چوراہوں پر ہوتے ہیں، بندوں کو کہتے ہیں ہلوموا الی ربکم، چلو اپنے رب کی طرف، اللہ آج تم کو پورے مہینے کی مزدوری دے گا۔ جب بندہ پورے مہینے عبادت کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، صبح سحری کے عام دنوں میں فجر بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن رمضان میں فجر سے پہلے 1 آدھ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اٹھ جاتا ہے۔ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، وہ اس
سے بھی پہلے اٹھ جاتی ہیں, سحری یا افطاری کا وہ انتظام کرتی ہیں مرد حضرات کے لیے. ان کو عبادت کا کم ہی ٹائم ملتا ہے, لیکن اللہ ان کو اس میں بھی بڑا ثواب لکھے گا انشاءاللہ. وہ سب یہ کر پاتی ہے اور کرتی ہے ہمارے لیے. تو یہ جو ہے انسان جب پورا مہینہ مشقت محنت کے ساتھ گزارتا ہے, پھر اس کو ایک مہینے کے بعد عید نصیب میں مل جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر انسان 11 مہینہ بلکہ پورے سال پوری زندگی اگر انسان رمضان کی طرح زندگی گزارے گا تو اس انسان کی موت بھی عید کی طرح ہوگی. یعنی جب زندگی ختم ہو جائے تو اس کی موت ہو جائے گی عید کی طرح. یعنی عید میں خوشیاں ہوتی ہے, اور عید میں ہم بہترین لباس پہنتے ہیں, عید میں عطر وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں. وہ میں بتاؤں گا کیسے یہ سب چیزیں ہوں گی. اور جب ایک انسان مہینہ اچھے سے گزارتا ہے تو مہینے کے اینڈ میں اس کو عید ملتی ہے. اگر انسان زندگی برابر رمضان کی طرح گزارے گا تو اس کی موت ہو جائے گی عید کی طرح. وہ کیسے کہ مشکات شریف کی ایک روایت ہے, وہاں یہ لکھا ہے کہ جب ایک اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے, جب اس کی وفات ہوتی ہے تو وفات سے پہلے اس کی روح جب قریب ہوتی ہے کہ اس کی روح نکل جائے, ابھی اسرائیل علیہ السلام آنے کو قریب ہوتے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نورانی مخلوق, نورانی فرشتے آ جاتے ہیں کہ وہ دور اس سے بیٹھتے ہیں, اور وہاں سے اس کو مثال کے طور پر نظر آتا ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے. وہ اس کے لیے پاک صاف جنت کا ایک لباس لاتے ہیں, اس میں کافور, عنبر, مشک وغیرہ وہ عطر وغیرہ لاتے ہیں. اس سے کہتے گھبرانا نہیں, آپ کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے, یعنی جانے کا وقت قریب آ چکا ہے, آپ کو اس دنیا سے چلے جانا ہے, آپ ڈرنا نہیں, آپ کی روح نکالی جائے, ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. تو یہ جب بندہ ان فرشتوں کو دیکھتا ہے, اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے, جیسے عید کے دن خوشی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حضرات جو ہے جب ان کی وفات ہوتی ہے ان کے چہرے پر ایک نورانیت ہوتی ہے, ایک خوشی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے یہ مسکرا رہے ہوں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کو اشارے کرتے ہیں آپ ڈرنا نہیں. جیسے ہم کہیں جاتے ہیں ہم دوسرے کو کہتے ہیں آپ بھی ساتھ رہو مجھے ڈر لگتا ہے, تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے فرشتے رہتے کہتے آپ کا لباس یہ ہے, آپ کی عطر یہ ہے, ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں گے. تو جب اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں, وہ جو ہی انسان کی روح قبض کرتے ہیں, ابھی وہ دروازے سے باہر بھی نہیں گیا ہوتا ہے, یہ فرشتے اس کو پکڑتے ہیں, کہتے ہیں اسرائیل آپ کا کام ختم, آپ کا کام ہے روح نکالنا, آپ نے روح نکالی, یہ روح ہمارے حوالے کیجئے. تو اسرائیل علیہ السلام ان کی روح لیتے ہیں, اس سفید کپڑے میں وہ ڈالتے ہیں, اس میں عطر و مشک و عنبر وغیرہ وہ خوشبو ہوتی ہے. بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں, پھر اللہ فرماتے ہیں اس کو یہاں رکھو, وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایک لمبی حدیث ہے. تو بس اتنا ہے کہ مطلب عید, اس انسان کی موت عید کی طرح ہوتی ہے, سفید کپڑا, صاف جنت کا لباس, اور اسی طریقے سے عطر وغیرہ وہ سب فرشتے آتے, اچھی مخلوق آتی ہے. جیسے عید کے دن فرشتے چوراہوں پر انسانوں سے, ان مسلمان روزے داروں سے ملتے ہیں. لیکن اگر اسی انسان نے پوری زندگی رمضان کی طرح نہیں گزاری ہے تو پھر اس انسان کو آخری وقت میں فرشتے ہوتے ہیں, وہ بدصورت فرشتے ہوتے ہیں, وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان کو ڈر لگتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی حالت بگڑ جاتی ہے, کچھ کا چہرہ بگڑتا ہے, ان کے چہرے پر وہ سیاہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب مسلمانوں کو حفاظت فرمائے. ٹھیک, اچھی موت ہی نصیب ہو, خاتمہ بالخیر ہی ہو ہم سب کا. تو وہ فرشتے دور سے اس کو دکھاتے, وہ کوئی سفید لباس یا جنت کا کوئی سبز لباس نہیں لاتے, بلکہ وہ ایک ٹاٹ لاتے ہیں, ٹاٹ جس کو ہم بولتے ہیں, جس کو کیا کہتے ہیں دھواں وغیرہ ہوتا ہے جو گندا ہوتا ہے, کہتے ہیں آپ کی روح ہم اسی میں لے جائیں گے. اور کیا کہتے ہیں کوئی خوشبو والی چیز بھی نہیں ہوتی, بلکہ ایسی چیزیں ہوتی جن کو بدبو آتی ہے. تو اس کو جب وہاں سے دیکھتے ہیں اس کو ڈر لگ جاتا ہے. جب اس کو روح نکالتے ہیں, ایسے روح نکالتے ہیں جیسے ہم کانٹوں میں ہم روئی کو کھینچتے ہیں. تو ایسے, بلکہ یہ بھی لکھا ہے حدیث میں, جب اس انسان کی جس نے پوری زندگی کو رمضان کی طرح نہیں گزارا, اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پوری زندگی گزاری ہے اس نے, اس انسان کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کے رگوں سمیت اس کی روح نکالی جاتی, رگیں بھی نکالی جاتی, اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بعد میں جب اسرائیل علیہ السلام دروازے تک پہنچ جاتے روح لے کر, یہ فرشتے کہتے ہیں اسرائیل آپ کا کام ختم, روح ہمارے حوالے کیجئے. پھر یہ لے جاتے ہیں آسمان پر. تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں, جو آسمان پر تعینات فرشتے ہیں,
وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو کیا کہتے ہیں کم بخت انسان ہے, بدنصیب انسان ہے, اس کی روح یہاں مت لائیے. تو پھر اس کو آسمان سے گرا دیا جاتا ہے, پھر حساب و کتاب ہوتا ہے. وہ سب چیزیں عذاب قبر سے متعلق وہ چیزیں ہیں. البتہ جو خوش نصیب ہوتا ہے, اچھا بندہ ہوتا ہے, تو اس کی روح کو ساتوں آسمانوں کا سیر کرایا جاتا ہے. فرشتے, آسمانوں کے جو فرشتے ہیں وہ اس کو دوسرے آسمان پر کیا کہتے ہیں ودا کرتے ہیں, پھر دوسرے والے تیسرے تک, ایسے وہ ساتھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے, اللہ کا پیارا بندہ ہے. پھر اللہ کے دربار میں اس کو پہنچایا جاتا ہے. اس کو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اطمینان کی چیزیں, یا وہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھو, قبر میں سو جاؤ, کیونکہ ایک مومن بندے کے لیے اللہ نے دنیا میں یہ رکھا ہے کہ دنیا میں کام کرنا ہے, دنیا میں محنت کرنی ہے, دنیا میں اعمال کرنے ہیں. اور اگر بندہ ادھر محنت سے کام کرے گا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا, تو اس کو قبر میں پھر سونے کے لیے وقت ملے گا. وہ قیامت تک وہاں سو جائے گا, اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی. پھر وہاں سے جا کے پھر انسان کو وہاں جنت میں تو سونا نہیں ہے, وہاں پھر مزے کرنے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس بابرکت مہینے میں آئے اور آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بھی کہ آپ لوگوں نے موقع دیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے کچھ باتیں رکھی شب قدر کے حوالے سے, اور اپنے بھائیوں سے ملنے کا موقع دیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت جو ہے آخری امت ہے, ہر ایک پر لازم ہے جو بھی اس کو پتہ ہو, تھوڑا بہت پتہ ہو, بلغوا انی ولو آیا, دوسرے کو بتانا چاہیے. تو آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ناظرین کے سامنے کچھ باتیں قرآن یا حدیث کے حوالے سے کریں. تو آپ کا بھی بڑا شکریہ. مفتی صاحب, یہ ہمارے اسپانسرز خیبر سیمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا تو شکریہ, جزاک اللہ خیر. ناظرین, لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, مغفرت اور جہنم سے نجات کا پیغام لے کر آتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت, دعا اور استغفار کریں, تاکہ ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنوار سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. آج کی اس ملاقات میں بس اتنا ہی. باقی معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ.